حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حصہ نہیں بن، ہاں جی یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہرہ وہی ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل البیت۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا، آپ کے مطابق؟ جی بالکل بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جلمی نے ایک پروگرام میں 73 فرقوں والی حدیث کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 73 فرقوں والی حدیث علماء اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، علماء اس کی غلط وضاحت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، تم نے ان میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ یعنی گویا کہ مرزا جلمی یہ بتانا چاہتا ہے کہ صحیح انٹرپریٹیشن اور صحیح اس کی وضاحت وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، علماء اس کی غلط وضاحت کرتے ہیں۔ اور مرزا نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، تم نے ان میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت خواتین اتنا چست لباس پہننے گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ اس طرح ہوگا، تو مطلب یہ کہ تم نے ایسے کرنا نہیں ہے۔ ایسے ہی اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور تم نے ان میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ یہ صحیح وضاحت ہے جو مرزا اپنے خیال کے مطابق کر رہا ہے، اور علماء کے خلاف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ علماء اس کی غلط وضاحت کرتے ہیں، میں صحیح وضاحت کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس حدیث کو آپ اس کے مجموعی طرق اور اس کے مکمل متن کے ساتھ پڑھیں۔ مرزا جیلمی نے خود یہاں مانوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے، اس کی غلط وضاحت کی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر 2641 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 صحابہ اکرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مروی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر حدیث کا متن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلے جو ملتیں اور قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ستفترق، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے فعل مضارع کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ ستفترق ان قریب بٹ جائے گی، اور افترق یفترق، افتراق کا معنی ہوتا ہے فرقوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا اور الگ الگ ہو جانا۔ میری یہ امت 73 فرقوں میں ان قریب بٹ جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 ان میں سے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، اور ایک جو ہوگا جو جنت میں جائے گا وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدۃ فرقۃ کی صفت ہے، یعنی فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا
وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی، یعنی وہ فرقہ جو مسلمانوں کا جو جنت میں جائے گا وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، بڑی جماعت جو مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، مسلمانوں کا عظیم گروہ، عظیم جماعت ہے، وہ فرقہ واحدہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کا متن ہے۔ اب اس حدیث کے متن سے اگر مرزا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی فرمائی ہے کہ 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا، تم نے نہ جہنمیوں کا حصہ بننا ہے اور نہ جنتی کا حصہ بننا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فرقوں میں امت بٹ جائے گی اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو بڑا فرقہ ہے، اس سے کٹ کر الگ چھوٹے چھوٹے فرقیاں، فرقے، تنظیمیں، تحریکیں بنے گی، تم نے ان کا حصہ نہیں بننا، جو جنت میں جانے والے فرقہ جو جماعت ہے تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس حدیث کی وضاحت دوسری احادیث سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ جو کہ جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں جانے والی جماعت ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور حضور نے خطبہ یہ دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، لمبا طویل خطبہ ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر لازم کر دیا علیکم بالجماعت و ایاکم الفرقہ، تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور تم نے فرقوں سے بچ کے رہنا ہے، جماعت کا ساتھ دینا اور فرقوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ فرقوں کے مقابلے میں جماعت کا ذکر کیا گیا، جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا، اور جماعت ہی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یعنی وہ مسلمانوں کا عظیم گروہ اور عظیم فرقہ جو جماعت کی شکل میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جماعت سے کٹ کے الگ ہونے والے فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منشا وہ یہ ہے کہ تم نے ان 73 میں سے ایک کا حصہ بننا ہے، اور وہ ایک فرقہ واحدہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، یعنی تم نے مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بننا ہے جس پر صحابہ اکرام علیہم رضوان ہے، اور صحابہ کے دامن کو تھامنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا۔ جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث میں حضور نے واضح کر دیا اور فرمایا اوصیکم باصحابی، کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت فرماتا ہوں۔ اور جامع ترمذی میں 2641 نمبر حدیث ہے، اس میں فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی۔ تو ان حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا دامن تھامنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، منع یہ کیا گیا تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، تو کرنا کیا، حکم کس کا ہے؟ حکم یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام طبری تفسیر الطبری میں اس آیت کے تفسیر میں لے کے ہے، فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اور تفسیر الصحابی عندہما مسند، امام حاکم المستدرک میں لے کے ہے کہ بخاری مسلم کے نزدیک صحابی کا قرآن کی تفسیر کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفسیر کرنا سمجھا جائے گا۔ تفسیر الصحابی عندہما مسند، یعنی صحابی کا تفسیر کرنا امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفسیر کرنا ہے، یہ امام حاکم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، تو مسلمانوں کو جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا، اور تفرقہ سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ منع کیا کہ تم نے تفرقہ میں نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے،
حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور وہ حبل اللہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 میں حبل اللہ قرآن کو کہا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مراد ہے حبل اللہ سے اور قرآن ہی کا دامن تھامنے کا حکم ہے، قرآن کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، تو اس سلسلہ میں 2-4 احادیث میں پیش کر کے اس بات کو واضح کروں گا کہ دیکھیے قرآن کو صرف اگر کوئی تھامنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کی مراد اور قرآن کا فہم وہ نہیں لیتا جو جماعت نے لیا ہے، تو اس کا قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو تھامنے کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پہلے سے خبر دی ہے کہ امت کے اندر ایسے فرقے بھی پیدا ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 2470 تک تقریباً 20 سے زیادہ احادیث ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ خوارج یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم ہے یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ خوارج کی یہ علامت اور نشانی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، وہ احادیث پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ان کا قصور کیا ہوگا؟ قصور یہ ہوگا کہ قرآن کا جو مطلب اور مفہوم جماعت نے لیا ہے، صحابہ نے لیا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اپنا مفہوم اور اپنی منشا اور مراد جو ہے اس سے لینا چاہیں گے، اور ان کا قرآن کو تھامنے کا دعویٰ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو تھامنے کا معنی بھی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت جس عقیدے پر ہے، جو معنی اور مفہوم قرآن کا مسلمانوں کی جماعت نے لیا ہے وہی معتبر ہوگا۔ تو نتیجہ آ کے یہی نکلے گا کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور جماعت سے کٹ کر جو الگ ہونے والے فرقے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جماعت کو مسلمانوں کا جو بڑا گروہ اور بڑا فرقہ ہے اس کو تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اب مرزا جلمی کہتا ہے حدیث کے اندر جو ہے وہ گروہ کا ذکر ہے، حدیث کے اندر فرقہ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے وہ فرقہ ہے یا جماعت ہے یا طائفہ ہے، گروہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تم گروہ جو ہے یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ یہ فرقے کا ترجمہ ہے۔ کہتا حدیث میں گروہ ہے، فرقہ نہیں ہے۔ اور اگر مرزا کہے کہ فرقے کا لفظ نہیں تو فرقے کا لفظ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ المستدرک الصحیحین میں امام حاکم اور المعجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ مستدرک الصحیحین میں 452 نمبر اور طبرانی کبیر میں 13481 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہی حدیث بیان کی تو اس حدیث کے اندر آخری الفاظ یہ کہ الا فرقۃ واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ اسلام ہوگا، مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس جماعت کو فرقہ کہا ہے جو جنت پہ جانے والا، فرقہ واحدہ فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر فرقہ واحدہ کے لفظ بھی موجود ہیں۔ مرزا کا یہ کہنا کہ فرقہ کا لفظ نہیں ہے، حدیث کے اندر گروہ کا لفظ ہے۔ حدیث کے اندر گروہ کا لفظ کیسے ہوگا؟ گروہ تو ہے اردو زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے فرقہ۔ اچھا، پھر اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ پلٹ جاتا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ، ایک طائفہ، یعنی طائفہ کا معنی گروہ، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو کہتا ہے اس پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ وہ جو گروہ ہے وہ اہل علم کا گروہ ہوگا۔ مرزا کو امام بخاری کا باب تو نظر آ گیا، لیکن اسی صحیح بخاری کے اندر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے یہی حدیث جب مالک بن یخامر تابعی بیان کرتے ہیں تو مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس گروہ سے مراد اہل شام کا گروہ ہے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے گروہ کا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گروہ شام میں ہوگا، یعنی اہل شام کا گروہ۔ تو مرزا جلمی صحابی کی تفسیر اور صحابی کی وضاحت تو نہیں مان رہا اور امام بخاری کے باب کا سہارا لے رہا ہے، اور ایک حدیث کو چھوڑ کے جو 73 فرقوں والی ہے فوراً یہ طائفہ منصورہ والی حدیث کی طرف چلا جاتا ہے اور حدیث کی غلط وضاحت کرتا ہے۔